فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہیں نجات چاہیے تو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو۔ یا رسول اللہ، ایک ہمیں راضی صاحب بھی ٹکرائے ہیں، فخر الدین رازی۔ اب راضی ہو نہ ہو، میں تو ایک جملہ ضرور پڑھوں گا۔ راضی صاحب نے ایک جملہ لکھا کہ اہل بیت رسول بڑے عظیم ہیں اور آل محمد علیہ السلام کی کشتی نجات ہے، لیکن دیکھو جب کشتی ہمیں دنیا کی ضلالت، دنیا کی گمراہی، دنیا کے فریب کے سمندر سے پار کرائے گی، لیکن کشتی کو ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کچھ ستارے بھی ہونے چاہیے جن کے ساتھ کشتی پار کروائے، یعنی کشتی کو پار کروانا ہے ستاروں سے بھی مدد لینی پڑے گی، یعنی اگر بچنا ہے تو دو سے مدد لینی پڑے گی، کشتی میں بھی آنا پڑے گا، ستاروں سے بھی مدد لینی پڑے گی۔ اب میں کیا کروں، دو صدائیں بلند ہوئی، ایک ایران سے مرد کلندر نے پکارا، ایک فیصل آباد سے آواز آئی، ایران سے مرد کلندر ناصر مکارم شیرازی کی آواز آئی کہ یہ جو اعتراض وارد کر رہے ہو تم نے اہل بیت کی کشتی کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جس کشتی کا ذکر کیا ہے وہ ستاروں سے نہیں، وحی کے اشارے سے چلی ہے۔ اور دوسرا جملہ بھی ناصر مکارم شیرازی آیت اللہ نے عجیب کہا، انہوں نے کہا کہ کشتی اہل بیت خود منزل ہے، راستہ طے کروانے والی نہیں ہے، یعنی جو کشتی میں آ گیا اس کے لیے نجات ہے، کشتی میں آنا خود منزل ہے، کوئی سفر طے نہیں کر رہا۔ اور پاکستان کے فیصل آباد سے علامہ اسماعیل دیوبندی کی صدا آئی اور عجیب صدا آئی، انہوں نے عجیب جملے کہے، انہوں نے کہا کہ جس نے اعتراض کیا ہے لگتا ہے اس نے قرآن اور حدیث کو پڑھا نہیں ہے، کہ جب نوح کی کشتی چل رہی تھی تو اس وقت بارش مسلسل ہو رہی تھی، اور جب بارش ہوتی ہے تو بادل ہوتے ہیں اور بادل میں ستارے نظر نہیں آتے۔ آپ سلامت رہو،